دوستوں السلام علیکم۔ دوستوں ہمارا آج کا قصہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے متعلق ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس یہودیوں کی ایک جماعت آئی۔ یہ نادان یہ سوچ کے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئے تھے کہ اگر ہم نے انہیں علمی بنیاد پہ شکست دے دی تو یقیناً یہ ہماری ایک بڑی کامیابی ہوگی، کیونکہ وہ جانتے تھے انا مدینۃ العلم و علی البابھا، یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم علم کا شہر ہیں تو اس کا دروازہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس یہودی جماعت نے یہ منصوبہ بنایا کہ ہم نہ صرف آپ سے سوال کریں گے بلکہ ہم آپ سے سوال آپ کی کتاب یعنی قرآن پاک سے نہیں بلکہ اپنی کتاب یعنی توریت سے کریں گے۔ اس جماعت نے من ہی من یہ سوچ لیا تھا کہ اگر حضرت علی ہماری شرائط کے مطابق توریت سے جواب دینے پہ راضی ہو بھی جاتے ہیں تو یہی ہماری جیت ہوگی۔ لیکن کیسے؟ دوستو یہودیوں کی اس جماعت کا ماننا کچھ یوں تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بہرحال سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن پاک نازل ہوا، تو یہ بات ممکن نہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کسی صورت توریت کے سوالوں کا جواب توریت سے ہی دے سکیں۔ دوستو یہودیوں کی اس جماعت کا سربراہ جس کا نام راسل جالوت تھا، اس کی زیر قیادت یہ جماعت حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئی تھی۔ راسل جالوت بولا، اے علی، ہم نے آپ کی علم کا شہرہ بہت سنا ہے اور ہم آپ سے کچھ سوالات کرنا چاہتے ہیں، لیکن ہم یہ سوال آپ کی کتاب یعنی قرآن پاک سے نہیں بلکہ اپنی کتاب یعنی توریت سے کریں گے۔ اگر آپ نے سب کے سامنے ہمارے سوالوں کے جواب دے دیے تو ہم آپ کو باب العلم مان لیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے مسکرا کے جواب دیا، میں فی الحال اس بات سے بالکل غافل ہوں کہ تم لوگ کیا سوالات کرو گے اور تم کیا سوچ کے آئے ہو۔ اگر میں تمہارے سوالوں کے جواب دینے میں کامیاب ہو جاتا ہوں تو تم دین اسلام قبول کرو گے؟ راسل جالوت نے کہا، بالکل ہم اسلام قبول کر لیں گے۔ اس کا یہ بات مان لینا فی الحال اس کا تکبر تھا کہ آپ کون سا ہمارے سوالوں کے جواب دے پائیں گے جو ہمیں اسلام قبول کرنا پڑے۔ ہم تو یہاں اپنا سکہ منوانے آئے ہیں اور آپ کو علمی بنیاد پہ شکست دینے۔ دوستو راسل جالوت نے حضرت علی سے کہا کہ اگر آپ ہمارے سوالات کے جواب دے دیتے ہیں تو یہ اس بات کی دلیل ہوگی کہ جس ذات سے آپ نے علم سیکھا ہے یقیناً وہ کوئی عام آدمی نہیں بلکہ اللہ ہی کی طرف سے بھیجا گیا کوئی رسول ہے۔ دوستو اب تمام معاملات طے پا چکے تھے اور پورا مجمع خاموش ہو کے بیٹھ چکا تھا۔ سوالوں کا سلسلہ شروع ہوا۔ یہودی عالم راسل جالوت نے مجمع کی جانب دیکھا اور علم کے تکبر سے بھرپور لہجے میں سوال کیا، اے علی، یہ بتائیے کہ وہ کون سی چیز ہے جو خدا کے لیے نہیں ہے؟ دوستو یہ سوال ختم ہوتے ہی مجمع ایک گہری سوچ میں ڈوب گیا کہ آخر وہ کیا چیز ہو سکتی ہے جو رب الکائنات کے لیے نہ ہو، جو خود اس پوری کائنات کا خالق ہے۔ کیا چیز ہو سکتی ہے بھلا جو اس کے لیے نہ ہو؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے مجمع کی جانب ایک نظر دوڑائی اور پھر راسل جالوت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، تیرا سوال ہے نا کہ کون سی چیز اللہ کے لیے نہیں ہے؟ اس کا جواب ہے شرک۔ اللہ ہر قسم کے چھوٹے بڑے شرک سے پاک ہے۔ پاک ہے وہ ذات وحدہ لا شریک ہے۔ مجمع نے حضرت علی کا جواب سنا اور بے ساختہ سب کے منہ سے واہ واہ نکل پڑا۔ دوستوں اب راسل جالوت نے دوسرا سوال کیا، اے علی، یہ بتائیے کہ وہ کون سی جگہ ہے جہاں خدا ہے؟ حضرت علی نے اس کو فوراً جواب دیا، خدا ہر جگہ ہے۔ اس پر راسل جالوت نے حضرت علی سے کہا، نہیں، اس سوال کا جواب آپ ہمیں ہماری کتاب یعنی توریت سے دیں۔ حضرت علی نے فرمایا، اپنی کتاب کے فلاں صفحے پہ دیکھو اور پڑھو، کیا اس میں نہیں لکھا کہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک فرشتہ آیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، تم کہاں سے آئے ہو؟ تو اس نے جواب دیا، عرش سے۔ عرش سے قریب 7ویں آسمان سے آپ کے پاس حاضر ہوا ہوں۔ اتنے میں موسیٰ علیہ السلام کے پاس دوسرا فرشتہ آیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس سے پوچھا، تم کہاں سے آئے ہو؟ اس نے جواب دیا، میں زمین کے 7ویں طبق سے آپ کے پاس حاضر ہوا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے پہلے فرشتے سے پوچھا، 7ویں آسمان میں تمہارے قریب کون تھا؟ فرشتے نے جواب دیا، میرے قریب میرا رب تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے زمین سے آنے والے دوسرے فرشتے سے پوچھا، تمہارے قریب کون تھا؟ اس نے جواب دیا، میرے قریب میرا رب تھا۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ بلندیوں کی انتہا ہو یا گہرائیوں کی انتہا، اللہ رب العزت ہر جگہ موجود ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، پاک ہے وہ ذات جو دنیا کے ہر ذرے ذرے میں موجود ہے۔ تو راسل جالوت اب مزید گھبرا گیا تھا۔ اس نے اس گھبراہٹ میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک اور تاریخی سوال کیا، اے علی، یہ بتائیے کہ وہ کون سا پتھر ہے جو آسمان سے پہلی دفعہ اتارا گیا؟ حضرت علی نے جواب دینے سے پہلے ایک جملہ کہا، یقیناً تمہارے مطابق اس کا جواب بیت المقدس میں نصب کیا جانے والا وہ پتھر ہے جس کے بارے میں تمہارا عقیدہ ہے کہ یہ وہ نصب ہونے والا پہلا پتھر ہے جو آسمان سے اتارا گیا۔
لیکن تم اس بات کو کیوں بھول جاتے ہو کہ خانہ کعبہ بیت المقدس سے کہیں زیادہ قدیم ہے، اور حجر اسود اسی وقت آسمان سے نازل کر کے خانہ کعبہ میں نصب کیا گیا جب خانہ کعبہ کی تعمیر ہوئی، اور یہ وہی پتھر ہے جو سے پہلی دفعہ آسمان سے اتارا گیا۔ دوستوں، یہ سب سن کر راسل جالوت کافی بوکھلا سا گیا تھا کہ ہم یہاں ان سے سوالات کرنے آئے تھے۔ یہاں تو حضرت علی ہمیں پہلے ہمارا عقیدہ بتاتے ہیں اور اس کے بعد اس کی اصلاح بھی کرتے ہیں۔ اس سب صورتحال میں راسل جالوت اور اس کی جماعت کافی سٹپٹا سی گئی تھی۔ مجمع یہ سب دیکھنے کے بعد ابھی اسی کشمکش میں تھا کہ کیا یہ لوگ ابھی تک یہودی ہیں یا ان پہ حضرت علی کے جوابات کا کوئی اثر ہوا ہے۔ لیکن یقینی طور پہ حضرت علی کے جوابات نے ان یہودیوں کا عقیدہ کمزور نہیں کر دیا تھا، بلکہ انہیں دین اسلام کے قریب بھی لا کھڑا کیا تھا۔ تو اسی دوران راسل جالوت نے اس بار حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک سائنسی سوال پوچھا کہ یہ بتائیے وہ کون سی چیز ہے جو مسلسل کم اور زیادہ ہوتی رہتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تم غور نہیں کرتے، اپنے ماہ و سال پہ غور کرو تو تم خود ہی اس سوال کا جواب مل جائے گا۔ راسل جالوت نے پوچھا، وہ کیسے؟ آپ نے فرمایا، کوئی دن اگلے دن کے برابر نہیں ہوتا، اسی طرح گزشتہ رات اگلی رات کے برابر نہیں ہوتی۔ یہی وہ دو چیزیں ہیں جو مسلسل کم اور زیادہ ہوتی رہتی ہیں۔